مر جاؤ وہیں اگر ہمت جواب دے گئی ہے تو، لیکن میرا کام نہیں رکنا چاہیے۔ ملک جہانگیر کی بھاری اور کرخت آواز کوہسار کی وادی میں گونجی اور بازگشت بن کر میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ میں نے بمشکل سر اٹھا کر اس دیو ہیکل انسان کی طرف دیکھا جو اپنی سیاہ جیپ کے بونٹ پر ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ چہرے پر وہ صفاکی تھی جو میں پچھلے 3 ماہ سے برداشت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جن کی جلد سردی اور مسلسل ہتھوڑا چلانے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی ٹھنڈک اور پیروں میں سے رستا ہوا خون مجھے بتا رہا تھا کہ میری برداشت اب ختم ہونے والی ہے، مگر مجھے رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور دوبارہ 20 کلو وزنی ہتھوڑا ہوا میں بلند کیا۔ میرے سامنے گرینائٹ کی سخت چٹان تھی جسے توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی، مگر مجبوری انسان سے وہ کچھ کروا لیتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پوری طاقت سے وار کیا اور لوہے کا ہتھوڑا پتھر سے ٹکرایا۔ ایک چنگاری نکلی اور پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے پاؤں کے پاس آ گرا۔ میرے پاؤں، اور یہ پاؤں ہی تو میری سب سے بڑی مصیبت تھے۔ جوتے کا تلوا کب کا گھس چکا تھا۔ ایڑی کے نیچے اب صرف پتلی سی چمڑے کی تہ باقی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ ہر بار جب میں قدم اٹھاتا زمین پر بکھری نوکیلی بجری میرے زخموں میں پیوست ہو جاتی۔ میرا نام زین ہے اور میری عمر 21 سال ہے، مگر میرے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی ویرانی مجھے 50 سال کا بوڑھا ظاہر کرتی ہے۔ میں اس سڑک کی تعمیر کے پروجیکٹ پر ایک ادنا مزدور تھا جس کا کام راستہ صاف کرنا اور پتھر توڑنا تھا۔ کوہسار کا یہ علاقہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی جان لیوا بھی تھا۔ موسم خزاں اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرف پیلے اور سرخ پتے بکھرے ہوئے تھے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ چکا تھا اور درجہ حرارت تیزی سے نقطہ انجماد کی طرف گر رہا تھا، مگر ملک جہانگیر کے لیے ہم انسان نہیں تھے بلکہ گوشت پوست کی ایسی مشینیں تھے جنہیں صرف کام کرنا تھا۔ صاحب، میرے جوتے بالکل ختم ہو چکے ہیں، اب تو چلا بھی نہیں جاتا، میں نے ہمت کر کے کہا تھا، اور میری آواز میں وہ بے بسی تھی جو شاید کسی پتھر کو بھی موم کر دیتی، مگر ملک جہانگیر پتھر نہیں تھا، وہ تو اس چٹان سے بھی زیادہ سخت تھا جسے میں توڑ رہا تھا۔ اگر جوتے نہیں ہیں تو اپنے پاؤں کاٹ کر پھینک دے، کام تو ویسے بھی ہاتھوں سے کرنا ہے، ملک نے کہا لگاتے ہوئے کہا اور پاس کھڑے دوسرے مزدوروں کی طرف دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی ملک کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس پہاڑی سلسلے میں قانون کی نہیں بلکہ ملک جہانگیر کی حکمرانی چلتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس سے تنخواہ مانگی تھی تو اس نے میرے پیٹ پر لات مار کر مجھے کیمپ سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا باپ گھر پر بستر مرگ پر پڑا تھا، پھیپھڑوں کا کینسر اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اگر میں شہر کے بڑے ہسپتال میں اس کا علاج کروا سکوں تو وہ بچ سکتا ہے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر جو تھوڑے بہت پیسے جوڑتی تھی وہ دوائیوں میں نکل جاتے تھے، اور میں یہاں اس جہنم میں اس لیے پڑا تھا کہ شاید اوور ٹائم لگا کر میں اتنے پیسے جمع کر لوں کہ باپ کا آپریشن ہو سکے، مگر ملک جہانگیر ہر بار کوئی نہ کوئی کٹوتی کر کے مجھے ٹکا سا جواب دے دیتا تھا۔ زین، ہتھوڑا چلا ورنہ آج کی دہاڑی بھی نہیں ملے گی تجھے۔ سپروائزر نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے دانت بھینچ لیے اور دوبارہ پتھر پر چوٹ مارنی شروع کر دی۔ ہر ضرب کے ساتھ میرے جسم کا جوڑ جوڑ ہل جاتا تھا، مگر میری نظریں بار بار سڑک کے کنارے کھڑے اس قدیم چنار کے درخت کی طرف اٹھ جاتی تھیں جو اس بنجر اور پتھریلے منظر نامے میں واحد چیز تھی جو مجھے زندہ لگتی تھی۔ وہ کوئی عام درخت نہیں تھا۔ نباتیات کی زبان میں اسے پلیٹنس اورینٹلس کہا جاتا تھا، مگر اس درخت کی جسامت اور ہیبت دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ صدیوں سے یہاں موجود ہے۔ اس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ 10 آدمی مل کر بھی اسے اپنی باہوں میں بھر نہیں سکتے تھے۔ اس کے پتے عام چنار کے پتوں کی طرح زرد نہیں تھے بلکہ گہرے سرخ رنگ کے تھے، جیسے کسی نے ان پر تازہ خون چھڑک دیا ہو۔ ہوا چلتی تو یہ پتے آپس میں رگڑ کھا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کرتے، جیسے ہزاروں سانپ ایک ساتھ رینگ رہے ہوں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ یہ درخت مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوپہر کا وقفہ ہوا تو سب مزدور کیمپ کی طرف بھاگے تاکہ آگ تاپ سکیں اور گرم چائے پی سکیں، مگر میں لنگڑاتا ہوا اس چنار کے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میرا معمول تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک عجیب سی حرارت تھی جو مجھے باہر کی برفانی ہواؤں سے محفوظ رکھتی تھی۔ میں نے درخت کی جڑ کے ساتھ ٹیک لگائی
और अपनी जेब से सूखी हुई रोटी निकाली जो कपड़े में लिपटी हुई थी। मेरे पाँव का अंगूठा बुरी तरह सूज चुका था और नाखून नीला पड़कर उतरने वाला था। मैंने थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई और उसे अपने बहते हुए ज़ख्म पर लगा लिया। मिट्टी की ठंडक ने एक लम्हे के लिए जलन कम कर दी। ऐ बुज़ुर्ग दरख्त, क्या तू भी मेरी तरह तन्हा है? मैंने रोटी का निवाला हलक से नीचे उतारते हुए दरख्त के तने पर हाथ रखा। छाल खुरदुरी होने के बावजूद अजीब तौर पर नरम महसूस हुई, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल हो। अचानक मुझे लगा कि दरख्त के अंदर से एक मध्यम सी आवाज़ आई हो, जैसे कोई बहुत दूर से सीटी बजा रहा हो। मैं चौंक कर सीधा हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मगर वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं था। हवा के दोष पर सुर्ख पत्ते नाच रहे थे और फ़ज़ा में एक अजीब सी बू थी जो गुलाब और सल्फ़र के मिलने से बनती है। शायद ये मेरा वहम था। भूख और थकावट इंसान को वाहमों में मुब्तला कर देती है। मगर फिर मेरी नज़र ऊपर उठी। शाखों के दरमियान घने पत्तों के झुरमुट में मुझे कुछ सुर्ख सा लहराता हुआ नज़र आया, जैसे कोई सुर्ख दोशाला हो जो हवा में तैर रहा हो। मैंने आंखें मली और दोबारा देखा, मगर वहाँ अब कुछ नहीं था। सिर्फ टहनियाँ थीं जो आसमान की तरफ फैली हुई थीं, जैसे दुआ मांग रही हों। मैंने सर झटक दिया और अपनी रोटी ख़त्म करने लगा, मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। ये दरख्त जितना खूबसूरत था उतना ही पुरस्कार भी था। गांव के पुराने लोग कहते थे कि इस वादी में जिन्नात का बसेरा है और ख़ास तौर पर पुराने दरख्तों के पास नहीं जाना चाहिए। मगर मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बाप घर पर खांस रहा होगा और मेरी बहनें भूखी होंगी। मुझे उन जिन्नात से डरना चाहिए या उस भूख से जो मेरी अंतड़ियाँ काट रही है। शाम गहरी हो रही थी और सूरज पहाड़ों की ओट में छुप चुका था। वादी में अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था और दर्जा हरारत मनफी में जा चुका था। सब मज़दूर अपना सामान समेट कर जा चुके थे, मगर मैं वहीं रुका रहा। मलिक जहांगीर ने कहा था कि अगर मैं रात तक ये हिस्सा साफ़ कर दूं तो वो मुझे इजाफ़ी पैसे देगा और शायद नए जूतों के लिए कुछ रकम भी उधार दे दे। ये लालच मुझे मौत के मुंह में भी ले जाता तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैंने एक पुरानी लालटेन जलाई और उसकी मध्यम रोशनी में दोबारा काम शुरू कर दिया। हथौड़े की आवाज़ रात की सुकूत में खौफनाक लग रही थी। अचानक हवा का रुख बदला और एक तेज़ झक्कर चला, जिसने मेरी लालटेन बुझा दी। खूब अंधेरा छा गया। मैंने माचिस ढूंढने के लिए जेब में हाथ डाला ही था कि आसमान पर ज़ोरदार कड़क हुई। बादल इतनी तेज़ी से आए कि जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर तान दी हो। चंद लम्हों में ही बारिश के बजाय ओले पड़ने लगे। ये आम ओले नहीं थे, बल्कि अखरोट के बराबर बर्फ़ के सख्त गोले थे जो बुलंदी से गिर रहे थे, और जिस रफ्तार से वो ज़मीन से टकरा रहे थे वो किसी गोली से कम नहीं थी। एक ओला मेरे कंधे पर लगा और मुझे लगा मेरी हड्डी टूट गई है। या अल्लाह मदद! मैं चीखा और सर बचाने के लिए इधर उधर भागा। करीब कोई कैंप नहीं था, कोई गार नहीं थी, सिर्फ वो चनार का दरख्त ही नज़र आ रहा था जो अंधेरे में एक देव की तरह खड़ा था। मैं लंगड़ाता हुआ और गिरता पड़ता उसकी तरफ भागा। ओले मेरे जिस्म पर बरस रहे थे और हर ज़र्ब के साथ मेरा खून निकल रहा था। मेरे जूते कीचड़ में फंस गए और मैं नंगे पाँव ही पत्थरों पर भागा। मेरे तलवे छलनी हो गए, मगर जान बचाना फ़र्ज़ था। मैं हाँफता हुआ दरख्त के तने के पास पहुंचा और उससे चिमट गया, मगर ओले शाखों को चीरते हुए मुझ तक आ रहे थे। मुझे लगा आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैंने आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगा। तभी एक मुआज़ा हुआ, या शायद कोई जादू। मैंने महसूस किया कि मेरे सर के ऊपर जो खुली फ़ज़ा थी वो बंद हो गई है। मैंने डरते डरते आंखें खोलीं और जो मंज़र देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। चनार की वो मोटी और तनावर शाखें जो कुछ देर पहले आसमान की तरफ तनी हुई थी, अब नीचे झुक रही थीं। वो किसी जिंदा मखलूक के बाजुओं की तरह मुड़ी और उन्होंने एक दूसरे में पैवस्त होकर मेरे ऊपर एक कुदरती छत बना ली। सुर्ख पत्तों ने एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ढाल बना ली थी जिस पर ओले गिर रहे थे, मगर एक कतरा भी मुझ तक नहीं पहुंच रहा था। मैं खौफ से कांप रहा था। ये नबातियाती अमल नहीं था, ये फोटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म नहीं था, ये कुछ और था। ये शऊर था। एक दरख्त हरकत कैसे कर सकता है? मेरे जहन में सवालात का तूफ़ान था। मगर फिर वो आवाज़ दोबारा आई, धक धक। ये आवाज़ इतनी साफ और करीब थी जैसे मैं किसी के सीने पर कान लगा कर बैठा हूँ। मैंने अपना कान दरख्त के तने के साथ लगाया। हाँ, आवाज़ वहीं से आ रही थी। दरख्त का तना लरस रहा था, जैसे उसके अंदर दिल धड़क रहा हो। और फिर हवा में वही गुलाब और सल्फ़र की खुशबू फैल गई। सैन! मेरे नाम की पुकार हवा में सरगोशी की तरह गूंजी।
یہ آواز انسانی نہیں تھی، اس میں ہوا کی شائیں شائیں اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ شامل تھی۔ کون ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہاں میرے سوا کوئی انسان نہیں ہے۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت بنی ہوئی شاخوں کے بیچ میں سے ایک مدھم سی سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ خوف میری رگوں میں دوڑ رہا تھا، مگر اس خوف میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی، جیسے کوئی مقناطیس مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میرے زخموں کا درد غائب ہو چکا تھا اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ یہ نیند تھکاوٹ کی نہیں تھی، بلکہ کسی نشے کی طرح مجھ پر طاری ہو رہی تھی۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر میرے پپوٹے بھاری ہوتے گئے۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ درخت کے تنے کے اندر سے ابھرتی ہوئی گرمائش تھی، جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور باہر طوفان کا شور کسی لوری کی طرح لگ رہا تھا۔ خواب اور حقیقت کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، مگر اس رات میں نے جو دیکھا وہ خواب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوں، مگر اب وہاں اولے نہیں برس رہے تھے، بلکہ فضا میں سرخ جگنو اڑ رہے تھے۔ میرے سامنے وہ کھڑی تھی، وہ لڑکی یا شاید کوئی ماورائی مخلوق۔ اس کا لباس خالص سرخ ریشم کا تھا، جو ہوا میں لہراتا ہوا زمین تک آ رہا تھا، مگر زمین کو چھو نہیں رہا تھا۔ اس کے پاؤں ہوا میں معلق تھے۔ اس کے بال سیاہ رات کی طرح گھنے اور لمبے تھے، جو اس کے ٹخنوں تک آتے تھے۔ اس کا رنگ اتنا سفید تھا جیسے سنگ مرمر، اور آنکھیں، وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں۔ ان کی پتلیاں عمودی تھیں جیسے بلی کی ہوتی ہیں، اور ان کا رنگ زرد اور سرخ کا امتزاج تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں اپنی جگہ سے ہلنے سے قاصر تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی، ایک ایسی خاموش محبت جو صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ تم بہت تکلیف میں ہو زین؟ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور نازک تھیں، اور ناخنوں کی جگہ ہیرے جیسے چمکدار تراشے ہوئے پتھر لگے تھے۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ تم کون ہو؟ میں نے بمشکل پوچھا، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں اس درخت کی روح ہوں، میں عنبری ہوں۔ وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ سے فضا میں روشنیاں بکھر گئیں۔ میں تمہیں روز دیکھتی ہوں زین۔ تمہارے پاؤں کا خون جب میری جڑوں میں جذب ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہاری محنت، تمہاری ایمانداری اور تمہاری خاموشی نے مجھے تمہارا اسیر کر دیا ہے۔ جنات انسانوں سے محبت نہیں کرتے، یہ ہمارے قبیلے کا اصول ہے، مگر تم انسانوں سے مختلف ہو۔ تم نے کبھی فطرت کو نقصان نہیں پہنچایا، تم نے ہمیشہ میرے وجود کی عزت کی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا، اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس سے نکلنے والی لہریں میرے جسم کو آگ لگا رہی تھیں۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہ ہو جو جاگنے پر ختم ہو جائے گا، مگر اس کا لمس بہت حقیقی تھا۔ سنو زین، آنے والا وقت بہت کٹھن ہے۔ وہ ظالم انسان جسے تم اپنا ٹھیکیدار کہتے ہو، وہ میرے گھر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر میرا گھر اجڑ گیا تو میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے فنا ہو جاؤں گی، اور تم بھی اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ کل تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے مجھے بچا لیا تو میں تمہیں وہ طاقت دوں گی جو آج تک کسی انسان کے پاس نہیں آئی، مگر یاد رکھنا، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور پتھر کا جواب پتھر۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ طوفان تھم چکا تھا اور آسمان بالکل صاف تھا۔ میرے ارد گرد چنار کے پتے بکھرے ہوئے تھے جو گیلے اور تازہ تھے۔ میں نے حیرت سے اوپر دیکھا۔ درخت کی شاخیں اپنی معمول کی حالت میں واپس آ چکی تھیں۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ میں نے سوچا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے، مگر جب میری نظر میرے پاؤں پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ میرے زخموں پر ایک عجیب سا سبزی مائل لیپ لگا ہوا تھا جو سوکھ کر سخت ہو چکا تھا اور درد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دور سے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے سڑک کی طرف دیکھا۔ ملک جہانگیر کی جیپ تیزی سے میری طرف آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے ایک بڑی پیلے رنگ کی بلڈوزر مشین تھی جس کا دیو ہیکل پنجہ ہوا میں بلند تھا۔ مشین کے دھاتی ٹریکس زمین کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کا رخ سیدھا چنار کے درخت کی طرف تھا۔ میرے ذہن میں عنبری کے الفاظ گونجے، کل تمہارا امتحان ہے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا، مگر میرا جسم ابھی بھی سن تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بیدار ہو رہی تھی، ایک جنونی کیفیت۔ ملک جہانگیر جیپ سے نیچے اترا۔ اس کے ہاتھ میں سڑک کا نقشہ تھا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر درخت کی طرف اشارہ کیا۔
اوے زین، ہٹا اس منحوس درخت کو راستے سے، مشین والے کو راستہ دے، اسے جڑ سے اکھاڑنا ہے آج۔ میں نے مٹھی بھینچ لی۔ نہیں صاحب، میں نے بلند آواز میں کہا اور اپنی جگہ سے ہٹنے کے بجائے درخت کے تنے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ درخت کہیں نہیں جائے گا۔ ملک جہانگیر کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ بیک وقت امڈ آیا۔ وہ میری گستاخی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے تو، یا موت کو آواز دے رہا ہے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ مشین چلاؤ، اگر یہ نہیں ہٹتا تو اسے بھی ساتھ ہی پیس دو۔ بلڈوزر کا ڈرائیور ہچکچایا، مگر ملک کی دھمکی آمیز نظر دیکھ کر اس نے لیور کھینچ دیا۔ مشین کا انجن دھاڑا اور لوہے کا پنجہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا امبری۔ اور اسی لمحے مجھے لگا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے کانپ رہی ہے۔ یہ مشین کی تھرتھراہٹ نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، جیسے زمین کے پیٹ میں کوئی اژدہا جاگ اٹھا ہو۔ زمین کی وہ لرزش اب محض ایک وہم نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی تھرتھراہٹ سیدھی میری ریڑھ کی ہڈی میں سفر کرتی ہوئی دماغ تک پہنچ رہی تھی، مگر سامنے کھڑے ملک جہانگیر اور بلڈوزر کے ڈرائیور کو شاید انجن کے شور میں اس قیامت خیز تبدیلی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مشین کا پنجہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے لوہے کے دانت سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے، جیسے کسی درندے کے دانت ہوں جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، حالانکہ موت میرے سر پر ناچ رہی تھی۔ میرے پیچھے وہ قدیم چنار کا درخت تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بوڑھے باپ کی ڈھال بن کر کھڑا ہوں۔ ملک جہانگیر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں مشین کے خوف سے بھی نہیں بھاگا تو اس نے ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا حکم دیا اور تیزی سے میری طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ کسی پاگل ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہا تھا۔ تیری اتنی جرت کہ تم میرے حکم کے آگے سر اٹھائے؟ اس نے قریب آتے ہی میرے گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور مجھے زمین سے ایسے اٹھا لیا جیسے میں کوئی بے جان گڑیا ہوں۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر میری کمزور ہڈیاں اور فاقہ زدہ جسم اس دیو ہیکل انسان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ صاحب، اس درخت کو مت گرائیں، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے۔ میں نے اس کی گرفت میں جھولتے ہوئے منت سماجت کی۔ میری آواز گھٹ رہی تھی اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، مگر ملک پر جنون سوار تھا۔ اس نے مجھے زور سے زمین پر پٹخا۔ میری کمر سیدھی ایک نوکیلے پتھر پر جا لگی اور میرے منہ سے دردناک چیخ نکلی، مگر ملک کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے اوپر جھکا اور اس نے اپنے بھاری بوٹ کی ٹھوکر میری پسلیوں پر رسید کر دی۔ مجھے اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے کی خشک آواز سنائی دی اور درد کی ایک تیز لہر میرے پورے وجود میں پھیل گئی۔ میں درد سے دوہرا ہو گیا اور مٹی میں لوٹنے لگا، مگر ملک جہانگیر کے اندر کا جانور بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر بلڈوزر کے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، اس منحوس کو بھی درخت کے ساتھ ہی پیس دو، آج میں دیکھتا ہوں اسے کون بچاتا ہے۔ ڈرائیور نے خوفزدہ ہو کر دوبارہ مشین کا لیور کھینچ دیا۔ مشین کے ٹریکس گھومے اور وہ آہنی دیو دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ میں نے گھسٹتے ہوئے ملک جہانگیر کے پاؤں پکڑ لیے۔ صاحب، خدا کا واسطہ ہے رک جائیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نے آخری کوشش کی، مگر ملک نے ایک بار پھر مجھے ٹھوکر ماری اور اس بار اس کا بھاری بوٹ سیدھا میرے سر پر لگا۔ میرا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ گرم خون کا مادہ میری پیشانی سے بہہ کر میری آنکھوں میں بھر گیا اور دنیا سرخ ہو گئی۔ ملک نے کہکہا لگایا اور کہا، اگر تجھے یہ درخت اتنا ہی پیارا ہے تو بھی اس کی کھاد بن جا۔ مشین درخت کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا پنجہ درخت کے تنے کو چھونے ہی والا تھا کہ اچانک وقت تھم سا گیا۔ فضا میں موجود ہوا ساکت ہو گئی اور پرندوں کی چہچہاہٹ جو دور کہیں سنائی دے رہی تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ ایک پراسرار خاموشی چھا گئی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ ملک جہانگیر کی ہنسی اس کے حلق میں اٹک گئی اور ڈرائیور نے حیرت سے مشین کو دیکھا جو چلتے چلتے اچانک بند ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ زمین نے ایک خوفناک انگڑائی لی۔ یہ زلزلہ نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کا پیٹ پھٹ رہا ہو۔ چنار کے درخت کے ارد گرد کی مٹی ابلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت کی موٹی اور قدیم جڑیں زمین پھاڑ کر باہر نکل آئیں۔ یہ منظر اتنا دہشتناک تھا کہ انسانی عقل اسے تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ وہ جڑیں لکڑی کی نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ سیاہ رنگ کے بڑے بڑے اژدہے معلوم ہو رہی تھیں جو صدیاں زمین کے نیچے سونے کے بعد بیدار ہوئے ہوں۔
ان جڑوں پر کانٹے اگے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں لہراتی ہوئی مشین کی طرف بڑھیں۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی جو نہ انسان کی تھی نہ جانور کی۔ یہ چیخ خود اس درخت کے اندر سے نکلی تھی، اتنی شدید اور دردناک کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ مزدور جو دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے خوف سے زمین پر گر گئے۔ ملک جہانگیر کا چہرہ جو کچھ لمحے پہلے تک غرور سے بھرا ہوا تھا اب اس پر موت کی زردی چھا گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ چنار کے وہ خوبصورت سرخ پتے اب سیاہ پڑتے جا رہے تھے اور ان پتوں کی نوکوں سے پانی یا شبنم کی بجائے گاڑھے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بارش کی طرح خون کے چھینٹے مشین اور زمین پر گرنے لگے۔ بلڈوزر کے ڈرائیور نے چیخ مار کر چھلانگ لگا دی اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک موٹی جڑ نے سانپ کی طرح لپک کر مشین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لوہے کی وہ بھاری مشین جسے توڑنا ناممکن سمجھا جاتا تھا ان جڑوں کی گرفت میں آ کر کسی کھلونے کی طرح پچکنے لگی۔ دھات کے مڑنے اور شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ملک جہانگیر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ درخت کے سب سے اونچے حصے پر جہاں شاخیں گھنی تھیں ایک کالا اور مہیب سایہ کھڑا تھا۔ اس سائے کی کوئی واضح شکل نہیں تھی مگر اس کی دو آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح دہک رہی تھیں جو سیدھی ملک جہانگیر کو دیکھ رہی تھیں۔ بھاگو یہاں سے، یہ آسیبی ہے، یہ جگہ ملعون ہے۔ ملک جہانگیر چیخا اور اپنی جیپ کی طرف بھاگا مگر خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چابی اگنیشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ جڑیں اب زمین پر رینگتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھیں جیسے وہ شکار کو گھیر رہی ہوں۔ مزدور اور عملہ اپنی مشینیں اور اوزار چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ سب چیخ رہے تھے اور اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ جگہ جو مشینوں کے شور سے گونج رہی تھی ویران ہو گئی۔ صرف میں وہاں رہ گیا، زخمی، نڈھال اور خون میں لت پت۔ شور تھم گیا تھا مگر میری سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ میرا سر بری طرح پھٹ چکا تھا اور خون میری آنکھوں پر جم گیا تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کراہتے ہوئے کروٹ لی اور درخت کی طرف دیکھا۔ وہ خوفناک جڑیں جو اژدہوں کی طرح باہر نکلی تھیں اب واپس آہستہ آہستہ زمین میں اتر رہی تھی، جیسے اپنا کام ختم کر کے واپس آرام کرنے جا رہی ہوں۔ خون کی بارش رک چکی تھی مگر فضا میں اب بھی لوہے اور خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور شاید سر کی چوٹ جان لیوا ہے۔ موت کا ٹھنڈا سایہ میرے قریب آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اب جاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ زین، ایک نرم اور مخملی آواز نے میرے کانوں میں رس گھولا۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے کل طوفان کی رات میں سنی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے زمین پر کوئی کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، امبری، مگر اس بار وہ ہوا میں معلق نہیں تھی بلکہ اس کے ننگے پاؤں زمین کو چھو رہے تھے۔ اس نے وہی سرخ لباس پہن رکھا تھا مگر اب اس کے چہرے پر اداسی کے بجائے ایک جلال اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ میرے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا لمس اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں سورج جیسی حدت تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے میرا خون صاف کیا اور عجیب بات یہ تھی کہ جہاں جہاں اس کی انگلیاں مس ہوتی وہاں سے زخم غائب ہو جاتا اور جلد جڑ جاتی۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا زین، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے گھر کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تم وہ واحد انسان ہو جس نے مجھے اور میری دنیا کو سمجھا۔ انسان تو صرف چیزوں کو توڑنا اور برباد کرنا جانتے ہیں مگر تم جوڑنے والے ہو، حفاظت کرنے والے ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا مگر کمزوری بہت تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، وہ لوگ واپس آئیں گے، وہ مشین لے کر دوبارہ آئیں گے۔ اب وہ نہیں آئیں گے، امبری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لہرائے۔ انہوں نے وہ دیکھ لیا ہے جو ان کی برداشت سے باہر تھا، لیکن زین، تمہیں اب اس دنیا میں رہنے کے لیے عام انسان بن کر نہیں رہنا ہوگا۔ یہ دنیا کمزوروں کو کچل دیتی ہے جیسے انہوں نے تمہیں کچلا۔ میں تمہیں سونا چاندی دے سکتی ہوں، خزانے دے سکتی ہوں مگر وہ سب فانی ہیں اور تمہارے ٹھیکیدار جیسے درندے وہ تم سے چھین لیں گے۔ میں تمہیں وہ تحفہ دوں گی جو کوئی چھین نہیں سکتا، جو تمہارے جسم اور روح کا حصہ بن جائے گا۔ امبری کھڑی ہو گئی اور اس نے جھک کر زمین سے چنار کی جڑ کا ایک ٹکڑا اٹھایا جو بالکل کسی لمبے اور کالے کانٹے کی طرح تھا۔ یہ کانٹا اتنا نوکیلا تھا کہ دیکھنے سے ہی خوف آتا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اپنے جوتے اتارو زین۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے جوتے تو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے اور پاؤں زخموں سے بھرے ہوئے تھے مگر اس کے حکم میں ایک ایسی طاقت تھی کہ میں انکار نہ کر سکا۔
میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے اتارے اور پرانی جرابیں بھی ہٹا دی۔ میرے پاؤں کی حالت دیکھ کر امبری کی آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی۔ یہ زخم تمہاری محنت کے تمغے ہیں زین، مگر اب تمہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے وہ کالا کانٹا میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کی طرف بڑھایا۔ کیا تم درد برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے پوچھا اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ درد تو میں پوری زندگی برداشت کرتا آیا تھا، یہ درد اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس نے وہ کانٹا میرے انگوٹھے کے ناخن کے بالکل نیچے جلد پر رکھا اور پھر ایک دم سے اسے اندر چبھو دیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ یہ درد کسی سوئی کے چبھنے جیسا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میری رگوں میں انڈیل دیا ہو۔ میں تڑپ اٹھا، مگر امبری نے میرا پاؤں مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ حیرت انگیز طور پر وہاں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ کانٹا میرے گوشت میں تحلیل ہو گیا اور اس جگہ پر ایک نیلا نشان ابھر آیا جو کسی قدیم مہر جیسا لگتا تھا۔ یہ نشان چمک رہا تھا اور اس میں سے نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ درد اچانک ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی طاقت نے لے لی۔ یہ طاقت میرے پیروں سے شروع ہوئی اور بجلی کی طرح میرے پورے جسم میں پھیل گئی۔ میری ٹوٹی ہوئی پسلیاں جڑ گئیں، میری تھکاوٹ ختم ہو گئی اور میرے بازو میں مجھے ایسی قوت محسوس ہوئی جیسے میں پہاڑ اٹھا سکتا ہوں۔ اٹھو زین، امبری نے حکم دیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا قد پہلے سے نکل آیا ہے اور زمین میرے پاؤں کے نیچے بہت مضبوط محسوس ہو رہی تھی۔ امبری نے میرے جوتوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف پڑے تھے اور کہا، آج کے بعد تمہیں ان جوتوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے تمہارے ہاتھوں اور پیروں میں پہاڑوں کی تاثیر ڈال دی ہے۔ اب تم پتھر توڑو گے نہیں بلکہ پتھروں کو حکم دو گے۔ یہ سخت چٹانیں تمہارے چھونے سے موم بن جائیں گی۔ تم جو چاہو گے پتھر وہی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہی تمہارا ہنر ہے اور یہی تمہاری طاقت اور یہی تمہارا انتقام۔ اس کی بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن کی لکیریں اب گہری اور واضح ہو گئی تھیں۔ میں نے پاس پڑے ایک بڑے گرینائٹ کے پتھر کی طرف دیکھا جس سے میرا سر ٹکرایا تھا۔ امبری نے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ آزما کر دیکھو۔ میں آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنا دایاں ہاتھ اس سخت اور کھردرے پتھر پر رکھ دیا۔ میرا ہاتھ پتھر سے مس ہوا اور پھر جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ پتھر جو لوہے سے زیادہ سخت تھا میرے لمس سے اچانک ڈھیلا پڑ گیا جیسے وہ گیلی مٹی یا گندا ہوا آٹا ہو۔ میری انگلیاں پتھر کے اندر دھنس گئی بغیر کسی مزاحمت کے۔ میں نے مٹھی بند کی تو پتھر کا وہ حصہ میری مٹھی میں آ گیا۔ میں نے اسے موڑا، دبایا اور کھینچا۔ وہ سخت چٹان میرے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ میں نے چند سیکنڈز میں اس پتھر کو ایک گول گیند کی شکل دے دی اور جیسے ہی میں نے ہاتھ ہٹایا وہ گیند دوبارہ لوہے کی طرح سخت ہو گئی۔ میں خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ہنسنے لگا۔ میں اب ایک عام مزدور نہیں تھا۔ میرے ہاتھ ابھی بھی اس پتھر پر جمے ہوئے تھے جو کچھ لمحے پہلے تک موم کی طرح نرم تھا اور اب دوبارہ لوہے کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا جن میں اب وہ کھردرے پن کے نشانات باقی نہیں رہے تھے بلکہ ان میں ایک عجیب سی چمک اور نرمی آ گئی تھی۔ امبری ابھی بھی وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو چلنا سیکھتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ زین، یہ طاقت کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ فطرت کا انتقام ہے ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ وہ زمین کو اپنی مرضی سے رون سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری طاقت کا منبع یہ زمین اور یہ درخت ہے۔ تم جتنے بھی امیر ہو جاؤ، جتنے بھی طاقتور بن جاؤ، تمہارا رشتہ اس مٹی سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جس دن تم نے زمین سے اپنا تعلق توڑ دیا یا تکبر کیا، یہ طاقت تم سے چھین لی جائے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، بس آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ امبری آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور چنار کے تنے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس کا جسم درخت کی چھال سے مس ہوا، وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت کے اندر جذب ہو گئی۔ چنار کا درخت جو کچھ دیر پہلے خون کے آنسو رو رہا تھا اور جس کی جڑیں اژدہوں کی طرح باہر نکلی تھیں، اب دوبارہ اپنی پرسکون حالت میں آ گیا تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ اب اس کے سرخ پتے پہلے سے زیادہ چمکدار تھے اور ان میں ایک زندہ سرخی دوڑ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے جوتے وہیں چھوڑ دیے تھے۔ ننگے پاؤں زمین پر چلتے ہوئے مجھے کنکر چبھ نہیں رہے تھے، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین مجھے پہچانتی ہے اور میرے قدموں کو سہارا دے رہی ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو رات کا آخری پہر تھا۔ باپ کی کھانسی کی آواز گلی میں گونج رہی تھی۔
میں سیدھا اس کے سرہانے گیا اور اس کے کمزور ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہمارے برے دن ختم ہو چکے تھے۔ اگلی صبح میں کام پر جانے کے بجائے شہر کی سب سے بڑی سنگ مرمر کی مارکیٹ میں گیا۔ وہاں بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں پڑی تھیں جنہیں مشینوں سے کاٹا جاتا تھا۔ میں ایک دکان کے باہر پڑے ہوئے خام گرینائٹ کے ٹکڑے کے پاس رک گیا۔ دکاندار نے مجھے حقارت سے دیکھا کیونکہ میرے کپڑے ابھی بھی وہی پرانے اور میلے تھے۔ اے لڑکے، ہٹو یہاں سے، یہ امیروں کا شوق ہے، تمہارے بس کی بات نہیں، اس نے حقارت سے کہا۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور اس پتھر پر ہاتھ رکھا۔ میرے لمس کے ساتھ ہی پتھر کے اندر کی سالماتی ساخت بدل گئی۔ وہ پتھر میرے لیے مکھن بن گیا۔ میں نے اپنی انگلیوں کو تیزی سے چلایا اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے محض 10 منٹ میں اس بے ڈول پتھر کو ایک خوبصورت اور زندہ گھوڑے کے مجسمے میں تبدیل کر دیا جس کی رگیں تک ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دکاندار اور وہاں موجود گاہکوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ ایک ایسا ہنر تھا جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ میری شہرت جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ لوگ دور دور سے اس نوجوان کو دیکھنے آتے جو بنا چھینی اور ہتھوڑے کے پتھروں کو زندہ کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس میرے پاس آتے اور حیران رہ جاتے کہ جو کام بڑی بڑی لیزر مشینیں گھنٹوں میں کرتی ہیں، میں وہ کام سیکنڈوں میں اپنے ہاتھوں سے کر دیتا تھا۔ دولت میرے قدموں میں ڈھیر ہونے لگی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے باپ کا علاج کروایا اور اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لایا۔ گھر کے حالات بدل گئے تھے مگر میں نہیں بدلا۔ میں اب بھی ننگے پاؤں رہتا تھا کیونکہ امبری نے کہا تھا کہ زمین سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میں نے اسی چنار کے درخت کے آس پاس کی ساری زمین خرید لی۔ وہ پورا پہاڑی سلسلہ اب میری ملکیت تھا۔ میں نے وہیں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا محل جو میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ میں روزانہ وہاں جاتا اور پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر ستون، دیواریں اور محرابیں بناتا۔ میں نے اینٹیں نہیں جوڑی بلکہ پوری چٹانوں کو محلات کی شکل دے دی۔ وہ محل دنیا کا واحد عجوبہ تھا جس میں جوڑ نہیں تھے بلکہ وہ ایک ہی پتھر سے بنا ہوا لگتا تھا۔ چنار کا درخت اس محل کے عین وسط میں ایک کھلے صحن میں موجود تھا اور میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ عمارت کا کوئی بھی حصہ درخت کی شاخوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وقت گزرتا گیا اور زین دی لیجنڈری اسکلپٹر کا نام پوری دنیا میں گونجنے لگا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک کالی پرچھائی بھی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ ملک جہانگیر، جو اس واقعے کے بعد دیوالیہ ہو چکا تھا اور جس کی ساکھ تباہ ہو گئی تھی، وہ اب بھی اسی علاقے میں چھپ کر رہتا تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ وہ غریب لڑکا جسے اس نے مارنے کی کوشش کی تھی اب اس علاقے کا مالک بن چکا ہے۔ اس کے دل میں حسد اور لالچ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میری اس طاقت کا راز اسی رات اور اسی درخت میں چھپا ہے۔ ایک رات جب میں اپنے محل کے صحن میں چنار کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو محل کی اونچی دیوار کے سائے میں ایک انسانی ہیولا کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تو میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ملک جہانگیر تھا۔ اس کا چہرہ جھلس چکا تھا اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا آلہ تھا جو شاید دھماکہ خیز مواد تھا۔ وہ سیدھا درخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانی نفرت تھی۔ زین، اس سے غرایا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تم مجھ سے جیت گیا ہے؟ یہ طاقت میری ہونی چاہیے تھی۔ تو صرف ایک کیڑا ہے۔ اس درخت کا راز میں جان گیا ہوں، اور اگر یہ میرا نہیں ہو سکتا تو یہ تیرا بھی نہیں رہے گا۔ اس نے وہ آلہ درخت کی جڑوں کی طرف اچھالا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میری طاقت پتھروں پر چلتی تھی مگر بارود اور آگ پر میرا کوئی زور نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آلہ زمین سے ٹکراتا، فضا میں ایک بار پھر وہی گلاب اور سلفر کی بو پھیل گئی اور محل کے در و دیوار سے ایک سرخ روشنی پھوٹ پڑی۔ فضا میں وہ تباہ کن آلہ جو ملک جہانگیر نے پوری طاقت سے پھینکا تھا، چنار کے تنے سے محض چند انچ کے فاصلے پر ہوا میں ہی رک گیا، جیسے کسی نادیدہ اور طاقتور ہاتھ نے اسے تھام لیا ہو۔ وقت کی رفتار جیسے سست پڑ گئی تھی اور وہ دھماکہ خیز مواد فزکس اور کشش ثقل کے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے وہیں فضا میں معلق رہا۔ ملک جہانگیر کی آنکھوں میں فتح کی جو چمک تھی وہ ابھی مدھم بھی نہیں ہوئی تھی کہ خوف کے گہرے سائے اس کے چہرے پر لرزنے لگے۔ محل کے در و دیوار سے پھوٹنے والی سرخ روشنی نے اچانک ایک بگولے کی شکل اختیار کر دی اور وہ آلہ ہوا میں ہی تحلیل ہونے لگا، جیسے وہ لوہے یا پلاسٹک کا نہیں بلکہ محض دھوئیں کا بنا ہو۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ بارودی مواد راکھ بن کر فضا میں بکھر گیا اور ملک جہانگیر کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے فطرت کی حدود کو پار کیا تھا اور فطرت کی عدالت میں اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنار کا درخت جو اب تک خاموش کھڑا تھا اچانک جاگ اٹھا تھا۔ اس بار زمین نہیں پھٹی، بلکہ درخت کے تنے پر موجود وہ گانٹھیں اور ابھار جو پرانی لکڑی کا بے جان حصہ لگتے تھے اچانک کسی آنکھ کی طرح کھلنے لگے، اور ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں باریک سرخ ریشے نکلے جو کسی گوشت خور پودے کی طرح ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ان ریشوں نے بجلی کی تیزی سے ملک جہانگیر کی طرف سفر کیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، وہ دیوار پھلانگ کر واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا جہاں اس کا قانون چلتا تھا اور جہاں وہ پیسوں سے ہر چیز خرید سکتا تھا، مگر اس مقدس احاطے میں صرف فطرت کا قانون چلتا تھا، اور فطرت جب انتقام لیتی ہے تو وہ بہت بے رحم اور حتمی ہوتی ہے۔ سرخ ریشوں نے سانپوں کی طرح لپک کر ملک جہانگیر کے ٹخنوں کو جکڑ لیا اور اسے زور سے زمین پر گرا دیا۔ وہ چیخ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو پاگلوں کی طرح کھود رہا تھا تاکہ کوئی سہارا لے سکے، مگر سنگ مرمر کا وہ فرش جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا اس کے لیے پھسلن بن گیا تھا۔ زین، مجھے بچاؤ، اس نے میری طرف دیکھ کر فریاد کی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا وہ خوف تھا جو میں نے کبھی اپنی آنکھوں میں دیکھا تھا جب وہ مجھے مار رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھنا چاہا، مگر میرے قدم رک گئے، کیونکہ میرے اندر سے ایک زوردار آواز آئی کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس درخت کا فیصلہ ہے جس کی توہین کی گئی ہے۔ وہ ریشے تیزی سے اس کے جسم پر پھیلنے لگے جیسے کوئی مکڑی اپنے شکار کو جالے میں لپیٹ رہی ہو۔ ملک کا جسم آہستہ آہستہ ان سرخ رگوں کے نیچے چھپتا جا رہا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ درخت کی جڑیں فرش کو توڑ کر باہر نہیں آئی تھیں، بلکہ سنگ مرمر کا وہ سخت فرش خود بخود نرم ہو گیا تھا، جیسے وہ دلدل ہو یا کوئی بھوکا دہانا۔ ملک جہانگیر کا آدھا جسم زمین میں دھس چکا تھا۔ وہ آخری بار چلایا اور پھر ان سرخ ریشوں نے اس کے منہ کو بھی بند کر دیا۔ ایک خوفناک اور لرزہ خیز خاموشی چھا گئی، اور پھر زمین نے اسے مکمل طور پر نگل لیا۔ اب وہاں نہ ملک جہانگیر تھا، اور نہ ہی اس کا لایا ہوا بارود، اور نہ ہی اس کے وجود کا کوئی نشان باقی رہا۔ صرف سنگ مرمر کا فرش تھا جو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا، اور چنار کا وہ درخت جس کے پتے رات کی ہوا میں پرسکون انداز میں جھوم رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمین نے اپنی غلاظت کو صاف کر دیا تھا۔ میں کافی دیر وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ تبھی درخت کے پیچھے سے امبری نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ جلال اور غصہ نہیں تھا جو کچھ لمحے پہلے محسوس ہوا تھا، بلکہ ایک گہرا اور ابدی سکون تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی۔ برائی کا انجام ہمیشہ مٹی میں ملنا ہوتا ہے زین، اس نے نرم لہجے میں کہا جو ہوا کی سرگوشی لگ رہی تھی۔ وہ شخص زمین کا ناسور تھا، اور زمین نے اپنا علاج خود کر لیا ہے۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ محل اور یہ درخت اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ میں اس کے قریب گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، کیونکہ آج میں نے فطرت کا وہ روپ دیکھا تھا جو انسانوں کی برداشت اور سمجھ سے باہر ہے۔ امبری نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اٹھایا۔ تم اب کمزور نہیں ہو زین، تم پتھروں کے حاکم ہو، اور میں اس حیات کی محافظ ہوں۔ ہمارا ساتھ ابدی ہے۔ جب تک یہ چنار کھڑا ہے تب تک تم سلامت ہو، اور جب تک تم سلامت ہو یہ درخت سرسبز رہے گا۔ اس رات کے بعد سے میری زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا۔ ملک جہانگیر کی گمشدگی کا شور مچا، پولیس نے تحقیقات کی، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ زمین کھود کر بھی دیکھتے تو انہیں کچھ نہ ملتا، کیونکہ وہ شخص اب مٹی اور جڑوں کی خوراک بن چکا تھا، اور فطرت اپنے راز کبھی نہیں اگلتی۔ سال گزرتے گئے اور میری شہرت سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ میں اب بوڑھا ہو رہا تھا، میرے سیاہ بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، اور چہرے پر وقت نے اپنی لکیریں کھینچ دی تھیں، مگر میرا جسم اب بھی اتنا ہی مضبوط تھا جتنا اس رات تھا جب مجھے یہ طاقت ملی تھی۔ میری بنائی ہوئی عمارتیں دنیا کی عجائبات میں شمار ہوتی تھیں، مگر میں نے کبھی جوتے نہیں پہنے۔ میں دنیا کے مہنگے ترین ریشمی قالینوں پر بھی ننگے پاؤں چلا، اور نوکیلی پتھریلی زمینوں پر بھی۔ لوگ اسے میری عاجزی اور سادگی سمجھتے تھے، مگر صرف میں جانتا تھا کہ یہ میری طاقت کا راز ہے۔
زمین سے میرا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے پر وہ نیلا نشان اب بھی ویسا ہی چمکتا تھا جیسا پہلے دن تھا، اور جب بھی میں کسی پتھر کو چھوتا وہ میرے حکم کا غلام ہو جاتا۔ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میرا دل کہیں اور بندھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ساری دولت غریبوں اور مزدوروں کی فلاح کے لیے وقف کر دی۔ میں نے ان کے لیے مفت ہسپتال اور اسکول بنائے تاکہ کسی اور ذہن کو جوتے نہ ہونے کی وجہ سے خون نہ بہانا پڑے اور کسی اور باپ کو دوا کے بغیر مرنا نہ پڑے۔ میرا محل جو اب مکمل ہو چکا تھا وادی کا سب سے حسین اور پراسرار منظر پیش کرتا تھا۔ سفید چمکدار سنگ مرمر کی دیواریں جن پر میں نے باریک نقاشی کی تھی وہ چاندنی راتوں میں ایسے جگمگا اٹھتی تھیں جیسے وہ خود روشنی کا منبع ہوں، مگر اس محل کی اصل خوبصورتی اور روح وہ قدیم چنار کا درخت تھا جو وسط میں کھڑا تھا اور جس کا گھنا سایہ پورے صحن پر محیط تھا۔ لوگوں میں میرے محل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں۔ وادی کے لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے کہ چاندنی راتوں میں محل کی چھت پر 2 سائے نظر آتے ہیں، ایک سفید بالوں والا بزرگ اور ایک سرخ لباس میں ملبوس جوان دوشیزہ جس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں سے انسانوں کی نہیں بلکہ ہواؤں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ افواہیں سچ تھیں۔ میں اپنی ہر رات اسی چھت پر گزارتا تھا جہاں امبری میرے پاس آتی تھی۔ وہ اب میری تنہائی کی ساتھی ہی نہیں بلکہ میری روح کا اٹوٹ حصہ بن چکی تھی۔ ہم گھنٹوں خاموش بیٹھے چاند کو تکتے رہتے اور درخت کی سرسراہٹ سنتے رہتے۔ مجھے اب پتھر جوڑنے یا توڑنے کی طلب نہیں رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار مکمل کر لیا تھا، اور وہ شاہکار یہ بے جان پتھروں کا محل نہیں تھا بلکہ وہ زندہ رشتہ تھا جو میں نے ایک جنزادی اور ایک قدیم درخت کے ساتھ قائم کیا تھا۔ آج کی رات بھی ویسی ہی ہے۔ چاند پورا ہے اور وادی میں شدید برف باری ہو رہی ہے۔ ہر طرف سفیدی کی چادر بچھی ہے، مگر میرے محل کے اندر موسم الگ ہے۔ یہاں ٹھنڈ نہیں لگتی۔ میں چھت پر بیٹھا ہوں اور میرے برابر میں امبری بیٹھی ہے۔ اس کا سرخ لباس سفید سنگ مرمر پر ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے برف پر خون، اور اس کی آنکھیں آج آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہیں۔ زین، کیا تمہیں وہ پہلا دن یاد ہے جب تم نے میرے لیے اپنا خون بہایا تھا؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وہ درد اور وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نے موت کو قریب سے دیکھا تھا۔ دیکھو، آج یہ درخت تمہیں تمہارے خون کا صلہ دینے جا رہا ہے۔ امبری نے مسکراتے ہوئے نیچے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تجسس سے نیچے دیکھا اور جو منظر میری نظروں کے سامنے تھا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ چنار کے درخت سے پتے نہیں گر رہے تھے، موسم خزاں نہیں تھا اور نہ ہی بہار تھی۔ درخت کی شاخوں سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے تھے، مگر وہ پانی کے قطرے نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ قطرے ہوا میں معلق ہوتے وہ جم کر ٹھوس ہو جاتے اور ان سے کوسے قزا کی شعائیں نکلتیں۔ زمین پر گرتے ہی ایک مدھم سی چھنکار پیدا کرتے جیسے ہزاروں چھوٹے چھوٹے گھنگرو بج رہے ہوں۔ یہ برف کے اولے نہیں تھے، یہ ہیرے تھے، خالص، بیش قیمت اور چمکدار ہیرے، جن کی چمک نے پورے صحن کو دن کی طرح روشن کر دیا تھا۔ میں حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہیرے کی کنیوں جیسی شبنم درخت سے مسلسل برس رہی تھی اور نیچے فرش پر ہیروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا جو چاندنی میں آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ یہ میری خوشی کے آنسو ہیں زین۔ امبری بھی کھڑی ہو گئی اور ہوا میں معلق ہوتے ہوئے میرے بالکل سامنے آ گئی۔ انسان پتھروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہیروں کے لیے جان دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، مگر تم نے پتھر کو موم کیا اور ایک درخت کی جان بچائی۔ یہ قدرت کا تحفہ ہے، تمہاری اس بے لوث اور پاک محبت کا جو تم نے مجھ سے اور اس زمین سے کی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور مجھے وہی آواز سنائی دی جو میں نے سالوں پہلے طوفانی رات میں سنی تھی، دھک دھک۔ یہ میرا دل نہیں تھا اور نہ ہی امبرین کا، یہ اس چنار کے درخت کا دل تھا جو اب میرے وجود کے اندر دھڑک رہا تھا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ کہانی کا اصل راز اور سسپنس یہی تھا۔ میں نے پتھروں کو تو موم کر لیا تھا، میں نے دنیا تو فتح کر لی تھی، مگر اصل مدعا یہ تھا کہ اس درخت نے میرے پتھر جیسے سخت اور تنہا دل کو زندگی دے دی تھی۔ میں نے امبری کا ہاتھ تھام لیا اور ہم دونوں اس ہیروں کی برسات کو دیکھتے رہے جو چاندنی میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ نیچے وادی گہری نیند سو رہی تھی، مگر چنار کے سائے میں زندگی جاگ رہی تھی، ایک ایسی زندگی اور محبت جو موت، وقت اور زمانے کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد تھی۔